بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد. خود یہ جو آپ صلوات بھیجتے ہیں یہ توفیق ہے، صلوات رزق ہے، بے شک سبحان اللہ. کیونکہ آپ کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. سبحان اللہ. طیبا لخلقنا وطہارتا لانفسنا وتزکیۃ لنا وکفارۃ لذنوبنا، زیارت جامع کبیرہ. آپ صلوات بھیجتے ہیں، آپ کی خلقت کی طہارت ہے یہ صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے اور ہمارے کمال میں اضافہ ہے صلوات. سبحان اللہ. یہ دل کی نورانیت کو بڑھاتا ہے، فقط ہمارے کمال میں نہیں. کاش میری بات پہنچ سکے. دنیا کی ہر مخلوق وہ جب محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے تو ان کے کمال میں اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لیکن کتاب خزینۃ الجواہر میں بھی روایت ہے اور لمعات الانوار میں بھی روایت ہے. بہت لطیف روایت ہے. سرکار ختمی مرتبت مولا علی علیہ السلام کے ساتھ نخلستان میں جا رہے تھے. دونوں کے نام پر اور ان کی آل پر ایک بابا سے بلند اور صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد. تو علی اور حضور سلام اللہ علیہما وہ تشریف لے جا رہے تھے. ایک نخلستان میں پہنچے تو شہد کی مکھیاں آ گئیں اور شہد کی مکھیاں حضور کا طواف کرنے لگیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے ان انسانوں سے کہ جو حضور کو نعوذ باللہ فقط ایک ڈاکیے کی حد میں سمجھیں، اللہ اکبر. ان سے 1000 گنا درجہ یہ مکھیاں بہتر ہیں. بے اللہ شک اکبر. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کچھ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بل ہم اول اس سے بھی بدتر ہیں. بے شک. تو مکھیاں طواف کرنے لگی، شہد کی مکھیاں نبی مکرم کا. اور حضور نے کہا کہ اے علی یہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کے مہمان بنیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنتے جائیے گا. یہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کے مہمان بنیں اور یہ کہہ رہی ہیں. دیکھیں علی ابن ابی طالب خود منطق الطیر سے کیا واقف نہیں ہے، وہ سب جانتے ہیں، لیکن یہ حفظ مراتب ہے. سبحان اللہ. بے شک. جن حفظ مراتب کی میں بات کر رہا تھا یہ حفظ مراتب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقام واجب الوجود، ائمہ علیہ السلام، پھر ایک غیر معصوم، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. حفظ مراتب کا مولا علی نے اتنا خیال رکھا اللہ اکبر. کہ جب تک رسول اللہ سامنے ہے مجھے کوئی ایک موقع ایسا بتلا دیجئے کہ رسول کے سامنے علی نے کبھی سلو نہیں کہا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. کیا کہنے. ایک موقع ایسا بتلا دیجئے کہ کب رسول کے سامنے علی نے کہا مجھ سے پوچھ لو. اللہ اکبر. کیا کہنے. بلکہ جب رسول نے بھی علی ابن ابی طالب سے سوال کیا جب بھی، تو معمولاً آپ کو جواب یہی ملے گا. اگر حضور سوال کرتے تھے مولا علی سے، یہ کہہ دیتے کہ میں نہیں جانتا تو یہ غلط ہوتا، اس لیے کہ دونوں ایک ہی نور ہیں. ماشاءاللہ. کیا کہنے. دیتے حضور کے سامنے تو یہ سوء ادب ہو جاتا. بے شک. کیا تو کہنے. جب بھی سوال کیا رسول اللہ نے، مولا علی نے ایک ہی جواب دیا، کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. سبحان اللہ. لا سبحان اللہ سبحان اللہ. حفظ مراتب. شان حیدر کرار پر ایک اور مل کے صلوات دیجیے گا محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یقیناً علی جانتے تھے کہ شہد کی مکھیاں کیا کہہ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے کہا علی سے، اس وقت تک مولا کائنات نے اپنے علم کا اظہار نہیں فرمایا، کہ علی یہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کے مہمان بنیں اور یہ مجھ سے درخواست کر رہی ہیں کہ آپ علی کو بھیجیں. ایک مقام پر اپنے شہد جمع کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو علی ابن ابی طالب وہ شہد آپ کے لیے لے آئیں. اللہ اکبر. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. کسی مقام پر میں کہہ رہا ہوں صلوات کمال کا ذریعہ ہے. اسی مقام پر ہے کہ علی نے پوچھا، کسی روایت میں ہے کہ نبی نے پوچھا کہ اے شہد کی مکھیوں یہ تو بتاؤ کہ جب تم مختلف پھولوں سے رس چوس کر شہد بناتی ہو تو جو رس چوس رہی ہوتی ہو وہ رس تو تلخ ہوتا ہے، وہ کڑوا ہوتا ہے، تو وہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر. کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی اس کی سائنٹیفک جسٹیفیکیشن کچھ بھی ہو، میں تو معنویات پہ بات پڑھ رہا ہوں. کیا کہنے. کیا وہ جو سائنٹیفک جسٹیفیکیشن ہے وہ بھی محمد اور علی کے صدقے میں.
بے شک بے شک اللہ نے پوری کائنات ان کے صدقے میں خلق کی ہے. نما خلق سمام مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا بمحبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں سبحان اللہ. تو حضور نے کہا کہ جب تم پھلوں سے رس حاصل کرتی ہو پھولوں سے تو وہ تو تلخ ہوتا ہے, یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ, اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب ہم ان پھلوں سے رس کو حاصل کریں اس کے بعد 3 مرتبہ آپ پر اور آپ کی آل پہ درود بھیجیں. سبحان اللہ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں. آل نبی اولاد علی علی علیہ السلام صلوات. محمد والے محمد. سبحان اللہ. اب صلوات رزق ہو گیا یا نہیں؟ بے شک کمال کا ذریعہ ہو گیا یا نہیں؟ بے شک کیا کہنے کیونکہ شہد کی مکھی بھی اپنی تلخی کو دور کرتی ہے صلوات بیچ کر. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں کہ جب ہم 3 مرتبہ صلوات بیچتے ہیں تو وہ جو کڑوا رس ہوتا ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اب میں ایک جملہ تو یہاں ضرور کہوں گا, شہد کی مکھی تو جب صلوات بھیجے تو جو تلخی ہے وہ شیریں ہو جائے. پتہ نہیں ہم میں سے بعض کیوں کتنی مرتبہ بھی صلوات بھیجے تلخیاں دور ہی نہیں ہو پاتی ان کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. چاہے آپس کی تلخیاں ہوں یا پھر مومنین کے ساتھ ہوں یا خود مل کے صلوات ایک اور بھیج دیں درود کی برکت سے انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہوں. محمد والے محمد. یکجہتی مومنین بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو شہد کی مکھی تو اپنی تلخی دور کر لیتی ہے صلوات بیچ کر, تو ہمیں بھی تو یہ سعادت ملنی چاہیے نا. بے شک. دیکھیں گھروں کے معاملات بھی اسی طریقے سے. اب تو خیر محرم شروع ہوا تو فون آنا مجھے بند ہو گئے, ورنہ ہر دوسرے دن کا معمول ہے, بلکہ ہر دن میں کئی مرتبہ, کبھی کسی خاتون کی جانب سے کال, کبھی کسی مرد کی جانب سے کال. ڈومیسٹک ایشوز اتنے زیادہ ہیں. یہ ساری تلخیاں ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم مولا کی فقط ایک حدیث پر عمل کر لیں. مولا نے فرمایا لا تقضی وانت الغضبان. دیکھو جب غصے کے عالم میں ہونا کبھی ڈیسیشن مت لینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ کیا کہنے قبلہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات پہنچ رہی. غصے کے عالم میں کبھی ڈیسیشن نہ لینا. میں کہتا ہوں دنیا کی ساری سائیکالوجیز اس ایک جملے پہ قربان ہو جائیں. بے شک بے شک بے شک. یہ 14 سال پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کر دیا تھا. غصے میں ہو تھوڑا سا صبر کر لو, ڈیسیشن نہ لو. جو بات کہنی ہے غصے کے بعد کہہ دو. ہو سکتا ہے غصے میں تم کسی بات کو بڑھا چڑھا کر کہہ دو. بے شک صحیح کہہ رہا. بالکل بالکل حقیقت. چاہے مومنین کا آپس کا معاملہ ہو یا گھر کا معاملہ ہو.